السلام علیکم دوستوں. آج ہم بات کریں گے کہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، یہ جو ہائپر سیکچولائزیشن کا دور ہے، اور بدقسمتی سے اس میں لڑکوں کی لڑکیوں کی جو نکاح کی عمر ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. لوگ ماں باپ اپنے بچوں کا نکاح دیر سے کر رہے ہیں. تو ایسے میں انسان اپنی نفسیاتی خواہشات پر کیسے کنٹرول کرے، کیسے قابو کرے، یا جن لوگوں کو نفسیاتی خواہشات ہیں تو ان سے ڈیل کرنے کا سب سے اچھا اسلامی طریقہ کیا ہو سکتا ہے، یا اور کون سے طریقے ہو سکتے ہیں، تو اس پر آج ہم بات کریں گے. دیکھیے، جب نفسیاتی خواہشات کی بات آئے گی تو اسلامک نظریہ اس میں کیا ہے وہ جان لینا ضروری ہے. بہت سے مذاہب ایسے ہیں جنہوں نے برہمچریہ کو اور پروموٹ کیا. جیسے عیسائیت میں عورتیں مرد ایسے ہیں جو شادی نہیں کرتے اور وہ عیسائیت کی خدمت میں لگ جاتے ہیں. اسی طرح ہندوؤں میں بھی ایسے برہمچاریہ ہوتے ہیں جو شادی نہیں کرتے اور وہ برہمچاریہ جو ہے وہ اپنا لیتے ہیں. لیکن اسلام کا مزاج اس سے بالکل الگ ہے. اسلام نے نفسیاتی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے حلال طریقے بتائے، اور پھر یہ بتایا کہ اب اس حلال طریقے کے اندر آپ لطف اٹھائیے اپنے پارٹنر سے جس طرح سے چاہے اس طرح سے. اسلام نے بندش نہیں لگائی، اسلام نے بلکہ پروموٹ کیا. اسلام کے اندر تو یہ بات ہے کہ سب سے پہلا جو اس سے نفسیاتی خواہشات جب انسان کے اندر جاتی ہیں تو اس کا حل سب سے بڑا اور سب سے پہلا یہ ہے کہ آپ فوراً شادی کریے. اور شادی میں پھر یہ بتایا کہ مال کا نہ ہونا شادی نہ کرنے کی کوئی دلیل نہیں. اگر آپ کے پاس اتنا ہے کہ فوری طور پر آپ شادی کر لیں تو اس بات کی پرواہ نہ کریے کہ فیوچر میں کیا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس کا مفہوم ہے کہ شادی کرنے سے رزق بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں بڑھتا ہے. اور جو شخص پریشان تھا رزق کی وجہ سے، اسے فرمایا تھا کہ تم شادی کر لو. پھر وہ جب پھر بھی پریشان رہا، پھر کہا ایک اور کر لو. پھر جب بھی پریشان رہا ایک اور کر لو. اسی طرح 4 شادیوں اور 4 شادیوں کے بعد اس نے کہا کہ اب اللہ نے مجھے فراغت دے دی. اور یہ بہت مشہور ہے کہ انسان کا رزق عورت کی قسمت کا ہوتا ہے. اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اگر ان خواہشات سے منہ نہیں موڑا جا سکتا، بلکہ آپ حلال طریقہ استعمال کرتے ہوئے فوراً شادی کریں. اور شادی کے بعد اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، اللہ آپ کا رزق بڑھا دے گا. دوسری بات، اسلام کے اندر یہ بات ہے جو ماں باپ کے اوپر اللہ نے تاکید کی کہ جیسے ہی اولاد بالغ ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تو اس کی فوراً شادی کی جائے. لیکن آج بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اس کے خلاف چلنا شروع کر دیا. لڑکا ہو جی ابھی تو اپنے پیروں پہ نہیں کھڑا، لڑکی ہے جی ابھی تو پڑھ رہی ہے، اسے سیٹل لڑکا چاہیے. بھائی ظاہر ہے سیٹل لڑکا تو 35 سال سے کم کا نہیں ملنے گا. بہت کم لڑکے ہیں جو 35 سال سے پہلے سیٹل ہو جاتے ہیں. اور پھر لڑکی کی بھی عمر نکلتی چلی جائے. 35 سال کا جو سیٹل ہو گیا وہ چاہے گا کہ اب میرے یہاں 18-20 سال کی لڑکی آئے. بہت مسائل لوگوں نے پیدا کر دیے اسلامی تعلیمات سے دور ہو کر. اور پھر اس کا رزلٹ یہ ہے کہ لوگ حرام کی طرف بڑھ جاتے ہیں اور حلال سے منہ موڑ لیتے ہیں. اسی وجہ سے آج حرام کو برا نہیں سمجھا جاتا. لوگ زنا کی گندگی میں ملوث ہیں اور اس کے نقصان ان کے گھروں پر پڑ رہے ہیں، ان کی صحت پر پڑ رہے ہیں، ان کی اولادوں پر پڑ رہے ہیں. بہت بڑا گندا گناہ ہے زنا، گناہ کبیرہ، جس کے اثرات انسان کے اپنے اوپر پڑتے ہیں اور پھر اس کے گھر پہ پڑتے ہیں، اس کے مال پہ، اس کے رزق پہ، اس کی صحت پہ اور اس کی اولاد پہ. کیوں؟ کیونکہ نکاح کو برا سمجھا جانے لگا، مشکل کر دیا گیا اور زنا آسان ہو گیا. تو میں یہ کہنا چاہوں گا اس ویڈیو کے ذریعے سے کہ تمام لوگوں کو، ماں باپ کو، اپنی جو جوان اولاد ہے اس کی جلد سے جلد شادی کرنے کی فکر کرنی چاہیے. کیونکہ یہ نفسیاتی خواہشات بھی اسی طرح ہیں جس طرح اور خواہشات، ان کے اوپر کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے. ان کو فلفل کرنا ہے حلال طریقے سے. دوسری بات، جن لوگوں کی شادیاں کسی بھی وجہ سے نہیں ہو پا رہی ہیں، جو بھی معاملات ہیں، ان کے لیے بھی پھر اس میں معاملات ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنے اس کو کنٹرول کریں. دیکھیے، اس کا سب سے پہلا طریقہ ہے نظروں کی حفاظت. جیسے کہ اللہ نے قرآن کے اندر کہا، جس کا مفہوم ہے کہ مومن مرد اپنی نظریں نیچے رکھے، اور اسی طرح مومن عورتوں کو بھی حکم دیا گیا. اب نظروں کی جو حفاظت ہے، اس کا موٹا موٹا سا مطلب یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ نظر جو ہے غیر محرم عورتوں پر نہیں پڑنی چاہیے. بالکل یہ بات ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک بات مزید یہ بھی ہے کہ نظروں کی حفاظت ہر بری شے سے، ہر ایسی چیز سے جو فحاشی کی طرف لے جاتی ہو، ہر اس چیز سے بھی نظروں کی حفاظت کرنی ہے. جو اراؤزل باڈی کے اندر آتا ہے وہ نظروں کے ذریعے سے ہی آتا ہے. ہم لوگوں کو غیر محرم کے اوپر بھی نظر نہ پڑے، اور اس طرح کا مٹیریل جو سوشل میڈیا پہ اور
پرنٹ میڈیا پہ ہر جگہ ہے، اس سے بھی بچنے کی بہت ضرورت ہے. کم سے کم سوشل میڈیا کا اور اس طرح کی میڈیا جتنی بھی ہے ان کا استعمال کیا جائے. اور ظاہر ہے جو آپ سڑک پہ چلتے ہوئے اپنی نظر کی حفاظت کریں وہ تو آپ کو کرنی ہی کرنی ہے. تیسری بات، ایک اور پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس سے ہم کیسے نفسیاتی خواہشات اگر شادی نہیں ہو پا رہی تو اس سے ہم کیسے قابو کریں. تو فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ روزہ رکھے. اگر کسی شخص کو بہت دقت ہے اس سے اور اس کے پاس حلال طریقہ اسے پورا کرنے کا نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کرے اور روزہ رکھے. روزے سے جو انسان کی اندر کی قوت ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے اور اس کا دھیان اس طرف سے ہٹ جاتا ہے. تو یہ 3 باتیں میں نے آپ کو بتائی. سب سے پہلے شادی کر لو حلال طریقے سے. اللہ نے پورا الاؤ کیا کہ آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ کسی بھی طرح سے لطف اٹھائیں حلال طریقے سے. دوسرا، اگر شادی نہیں ہو پا رہی تو اپنی نظروں کی حفاظت کریں. تیسرا، اگر تب بھی نہیں کام چل رہا تو روزہ رکھیں. یہ مسائل آج کے دور میں ایڈریس کرنے بہت ضروری ہیں اور ان میں کوئی شرم کی بات نہیں. بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے ان چیزوں کو بتایا ہے قرآن کے اندر، حدیث کے اندر، تاکہ لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکیں. زندگی یہ ہے کہ لوگ اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر غلط رستوں پر چلیں، وہ غلط ہے. بلکہ جو اللہ نے سولوشنز بتائے ہیں ان سولوشنز کو میں آپ تک بتاؤں، یہ میری کوشش تھی. اور فائنلی میں اس میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک کہاوت ہے انگلش کی کہ ڈیولپ اے ہائر ٹیسٹ ٹو ڈسکارڈ دا لوور ون. اگر ہمارے پاس اونچے ذائقے ہوں گے، ہماری زندگی میں مقاصد ہوں گے بڑے بڑے، تو یقیناً پھر ہمیں ان چھوٹی باتوں کی طرف سے دھیان ہمارا خود ہی ہٹ جائے گا. اگر کوئی مقصد ہی نہیں ہے، بے مقصد بے وجہ زندگی جا رہی ہے اور پڑے ہیں، تو ظاہر ہے دھیان ادھر کی طرف زیادہ بڑھے گا، نفسیاتی خواہشات کی طرف. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی ہائر ٹیسٹ ہے، آپ کے پاس کوئی اونچا مقصد ہے، تو آپ کے دماغ میں یہ چیز آپ کو اتنا پریشان نہیں کرے گی. جو لوگ بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، وہ زیادہ ان چیزوں سے پریشان ہوتے ہیں. جن کے پاس اپنے کرنے کے کام ہے، مقاصد ہے، وہ اتنے پریشان نہیں ہوتے. یہ بھی بہت ضروری ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ایک مقصد بنائے اور اس کے لیے پھر جدوجہد کرے، اور پھر ادھر ادھر کی چیزیں بہت ساری ویسے ہی پور ہو جاتی ہیں. اے پی جے عبد الکلام سے پوچھا گیا کہ آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ ساری عمر میزائلیں بنانے میں لگا دی، بھارت کو آپ نے اتنی اچھی میزائلز دی، آپ کو میزائل مین کہا جاتا ہے، آپ کو راشٹرپتی بنایا گیا، اتنی آپ جو ہے سربلندی آپ کو ملی، عزتیں ملی ہندوستان کے اندر، لیکن آپ نے کبھی شادی کیوں نہیں کی؟ ان کا جواب بڑا حیران کن تھا. انہوں نے کہا کہ میرے یاد ہی نہیں رہا کہ میری شادی نہیں ہوئی. کیونکہ ان کا ٹیسٹ بڑا تھا، بس وہ اسی میں لگے رہے کہ میزائلیں کیسے بننی ہے، کیا ہونا ہے، کیا اس کی سائنٹیفک لاجک ہے، بس اسے میں بنا دوں. ہر وقت ان کے دماغ میں یہ سب چل رہا تھا، ان کو یاد ہی نہیں رہا کہ شادی بھی کرنی تھی. یہ جو ٹیسٹ ہے نا، یہ دنیا میں انسان کو کامیابی عطا کرے. میں انہیں اسے نمونہ نہیں بتا رہا کہ وہ ایک نمونے کی زندگی ہے، کہ یہ فرمایا کہ نکاح کرو، جو نکاح نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے اسلام کے اندر. میں اسے نمونہ نہیں بتا، لیکن یہاں پہ میں بتا رہا ہوں کہ اگر انسان اپنا دماغ کسی ایک طرف لگا لے، اگر اس نے اپنا کوئی ہائر ٹیسٹ بنا لیا، تو یہ لوور ٹیسٹ یہ ڈسکارڈ ہو جائیں گے. اور اگر سب سے ہائر ٹیسٹ ہی رہا تو بس پھر ہر ٹائم اسی میں لگا رہے گا، مشکلات اس کے لیے بڑھ جائیں گی. تو باقی ایک بار میں فائنل ریپیٹ کر دوں، سب سے پہلے شادی کریں، شادی نہیں ہو پا رہی تو نظروں کی حفاظت کریں، تب بھی نہیں کام چل رہا تو روزہ رکھیں. اور فائنلی یہ سب کے لیے ہے کہ اپنا ایک مقصد بنائیں، اپنا ایک ہائر ٹیسٹ بنائیں، تاکہ آپ کا ذہن اس طرف سے ہٹ کے اصل مقصد کی طرف آئے اور آپ کی زندگی پروڈکٹیو بنے. باقی آپ اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں اس کو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. بہت بہت شکریہ.